مجھے بتائیے کہ جب یو آر کراچی رائٹ یو ٹولڈ می دیٹ so I was born and raised in Karachi. Okay, you went to Islamabad after this? I was basically born and raised in Karachi. میں dentist ہوں by profession. MashaAllah. I graduated from Karachi. میں نے کراچی سے اپنی التمش سے I've become and graduate کیا ہے. اس کے بعد 2013 میں I completed my graduation. اسی دسمبر میں I got married and then I moved to Islamabad. تو اسی سال جو ہے وہ میں موو ہو گیا. Now it's like 10 years into شادی کو بھی 10 سال ہو گئے ہیں, گریجویشن کو بھی 10 سال ہو گئے ہیں. اینڈ دس ایئر آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی سائیکو تھراپی سرٹیفکیشن, کیونکہ اب آئی ہیو چینج مائی کریئر پاتھ. آئی ایم اسٹڈیئنگ سائیکو تھراپی, کیونکہ میرا جو انٹرسٹ ہے وہ اس طرف ہو گیا. آفٹر بیکمنگ اے مدر آئی اسٹارٹڈ ایجوکیٹنگ مائی سیلف آن پیرنٹنگ اینڈ جینٹل ڈسپلننگ, جینٹل پیرنٹنگ, ان چیزوں کے بارے میں نے پڑھنا شروع کیا. کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جو ہمارے روایتی طریقے ہیں بچے پالنے کے, وہ مجھے سینس نہیں بنتی تھی. کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ بچہ گود میں پکڑا ہوا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اس کو رونے دو, لٹا دو, گود کی عادت پڑ جائے گی. جبکہ اس کا بالکل اپوزٹ کرنا چاہیے. جو چھوٹا بچہ اس کو کنیکشن چاہیے ہوتا ہے اس کو, اور اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ اگر ماں بچے کو گود میں رکھ رہی ہے یا روتا ہوا بیڈ پر چھوڑ رہی ہے, میں آسان زبان میں اگر بتاؤں تو اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ان دا چائلڈس فیوچر. کہ وہ کیا سینس کرتا ہے جب وہ ماں کی گود میں, تو وہ سیفٹی سینس کرتا ہے. جب وہ رو رہا ہے تو اس کو کنیکشن چاہیے, اور ہم اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ لڑکیوں کو, عورتوں کو سکھاتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو, رونے دو. تو وہ کیا کر رہے ہیں ہماری پریکٹسز بہت, ایک تو ہوتا ہے نا کہ تھوڑی آف ہے, بہت زیادہ آف ہے, اگینسٹ ہے پورا. تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا میں نے کہا اچھا مجھے تو یہ کہا جاتا تھا ناٹ کہ گود سے لٹا دو, بٹ لائک بہت ساری چیزیں تھیں جو کہی جاتی ہیں, ٹریڈیشنل کلچرل ہمارے جو نارمز ہیں. تو وہ پھر میرا کویشچن مارک بن گیا کہ اچھا مجھے تو یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں اور میں تو الٹا کر رہی ہوں. مائی سن واز اراؤنڈ 2.5 سال کا, 2 سال کا وین آئی اسٹارٹیڈ ایجوکیٹنگ مائی سیلف. اور جتنا میں پڑھتی, اور میں نے پڑھنا شروع کیوں کیا, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ یہ میری بات نہیں سن رہا. جو کہتے ہیں نا بڑا ہمارا کامن ہے, یہ بچہ میری بات نہیں سن رہا, کہ یار یہ میری بات نہیں سن رہا, میں اس کو منع کروں یہ منع نہیں ہو رہا, میں اس کو یہ کہہ رہی ہوں یہ کر نہیں رہا. جو ہم نے مطلب ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہمارے بچے روبوٹس ہیں, ان کو جو کہا جائے وہ ویسا کر لیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا بچہ ہے. اور اگر وہ نہیں کر رہا, وہ اپنی مرضی سے کچھ کر رہا ہے, تو وہ ایک برا بچہ ہے, خراب بچہ ہے, وہ ماں کی بات نہیں سنتا, ٹھیک ہے, وہ فرما بردار نہیں ہے. تو میں نے پڑھنا یہ شروع کیا بیسکلی, اور میرے دماغ میں یہ تھا کہ مجھے کچھ ایسا ملے جس سے میں اس کو کنٹرول کر لوں, جس سے میں اس سے وہ کروا لوں جو میں کروانا چاہتی ہوں. انٹینشن آپ دیکھیں ایجوکیشن کی کیا تھی. بٹ جیسے جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا مجھے یہ پتہ چلا کہ جو کچھ بھی مجھے اس سے کروانا ہے وہ پہلے مجھے خود کرنا ہے. اور وہ بہت بڑا مشکل کام تھا, کیونکہ ہم خود کو چینج نہیں کرنا چاہتے, ہم اپنے بچوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں. میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں, میں چاہوں گی میرا بچہ نماز پڑھے. میں قرآن پڑھوں نہ پڑھوں, میں چاہوں گی کہ وہ روز قرآن کھولے. میں جس بھی طرح بات کر رہی ہوں گھر میں, لیکن میں چاہوں گی میرا بچہ بالکل گالی نہ دے, میں اونچا بولوں وہ اونچا نہ بولے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے خود کو نہیں بدلنا, لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے تمیزدار ہوں, کائنڈ ہوں, ان میں ایمپتھی ہو. یہ بڑا کامن اور انفیئر ایکسپیکٹیشن ہے. دس کڈس, ٹھیک ہے, کہ بچوں کے سامنے ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ وہ کریں. ہم نہیں چاہتے وہ کریں, لیکن وہ ہم کر رہے ہیں. مطلب اگر میں سگریٹ پی رہا ہوں لیکن میرا بچہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ سگریٹ پیے, تو لیکن آپ پی رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ چھپا کر بھی پی رہے ہیں تو یور چائلڈ ول فائنڈ آؤٹ ون ڈے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بالکنی میں پیتا ہوں, میں واش روم میں اسموک کرتا ہوں, آپ کی ایشٹرے ہے گھر میں. بچے بہت اسمارٹ ہوتے ہیں, اینڈ دین آپ ان سے جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں لیکن میرا بیٹا جھوٹ نہ بولے. جب یہ بڑی کامن ایگزامپل ہے, بہت لوگ اس پہ بات کرتے ہیں, میں بھی کر چکی ہوں, کہ کوئی دروازے پر آتا ہے ہم کیا کہتے ہیں, میں گھر پر نہیں ہوں, میں سو رہی ہوں, یا جو بھی. آپ کو انٹریکٹ نہیں کرنا, آپ بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. آپ جا کے بولیں کہ میں ابھی بات نہیں کر سکتی, میں بعد میں بات کروں گی. میرے گھر میں انسیڈنٹ ہوا کہ میری ہیلپر نے بول دیا, میں میٹنگ میں تھی, میں نے اپنی ہیلپر سے کہا, ان سے کہا 1 گھنٹے بعد ہے. اس نے جا کے کہہ دیا اس کو, بیکاز اس کو آکورڈ لگا یہ کہنا کہ وہ گھر پر ہے, نہیں مل رہی, کوئی اور ہیلپر آئی تھی, تو اس نے جا کے کہہ دیا کہ باجی سو رہی ہیں. تو میرے بیٹے نے دین اینڈ دیر انٹرپٹ کیا کہ نہیں ماما جاگ رہی ہیں, وہ میٹنگ میں ہیں, آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں. اینڈ شی واز کلولیس, اینڈ دین شی کیم ٹو می اینڈ سیڈ کہ باجی اس نے اس کے سامنے اس طرح بول دیا. میں نے کہا تو آپ نارمل ہے. ہاں, تو میں نے کہا آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, آپ جو صحیح بات ہے وہ بتائیں.
ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں ہم نہیں جانا چاہتے, ہم ایسے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں جن سے ہم انٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم آل دا وے بیک راستے میں ہسبینڈ اور وائف کیا ڈسکشن کرتے ہیں, کیسے کپڑے پہنے تھے, کیا کھانا تھا, کیا چیز تھی. تو ہمارے بچے جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں. اٹ از اوکے ٹو میٹ سم ون یو ڈونٹ لائک اینڈ اسمائل and pretend and be fake and be fake and you know تعریفیں کریں, آپ ان کی جھوٹی تعریفیں کریں. And when you're going back home you're teaching them gossiping, backbiting. آپ کو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ آٹو پر ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, میں بہت پیرنٹنگ کے لیکچرز دیکھتی ہوں. میرے فیوریٹ اسپیکر ہیں پروفیسر جاوید جو ہیں, قاسم علی شاہ, اینڈ دین میں بتاتی بھی جاتی ہوں تاکہ لوگ بھی دیکھیں. ERDC میں ڈاکٹر سلمان صدیقی ہیں, ڈاکٹر ہیں یا نہیں انہوں, لیکن ان کی بھی بہت اچھی پیرنٹنگ ویڈیوز ہوتی ہیں جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ایک وہ پکچر میرے سامنے بنی تھی کہ جب آپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو آپ امیجن کریں ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جو آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے جس دن بچہ پیدا ہوا ہے. ناٹ یو نو کہ 1 سال کا ہو جائے گا, ابھی تو اس کو پتہ نہیں ہے, 2 سال کا ہو جائے گا, ابھی تو بولتا نہیں ہے. وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے اور وہ آف نہیں ہوتا. جو آپ کو لگتا ہے نا کہ اب تو میں اپنی بیوی سے لڑ رہا ہوں, میری آواز اونچی ہوگی, میں بدتمیزی کر رہا ہوں, تو بچہ کمرے میں نہیں ہے, وہ بیک گراؤنڈ میں سن رہا ہے سب کچھ. وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, وہ بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں, تو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہیں آس پاس, وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں. اور میں یہ اگر میری ایکسپیکٹیشن ہے نا کہ میں جھوٹ بولتی ہوں ایز اے مدر, لیکن میرا بچہ نہ بولے, تو یہ ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہے. میں جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں رول ماڈل بننا ہے, ہمیں وہ چیزیں پہلے خود سیکھنی ہے اور اس کے بعد کرنی ہے.